اللہ تعالیٰ رب العزت کا ایک نظام عالم ہے۔ اللہ تعالیٰ رب العزت نے ہر چیز کا ایک نظام مرتب کیا ہوا ہے، ہر چیز اپنے نظام کے مطابق ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے نظام متعین کر رکھا ہے، ہر چیز اس نظام ہی کے مطابق ہے۔ یہ دنیا یعنی کائنات کا نظام کب باقی رہے گا، کب ختم ہو جائے گا، کب ترقی کی طرف جائے گا اور کب تنزل کا شکار ہو جائے گا، کب یہاں رہ کر لوگ خوشحال رہیں گے اور کب ان کی خوشحالیاں ان کو رخصت ہو جائیں گی ان سے، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ رب العزت نے پہلے ہی سے طے کر رکھی ہیں۔ ان چیزوں میں سے ایک بڑی بنیادی چیز یہ ہے کہ لوگ خوش رہیں گے اس حالت میں کہ اللہ رب العزت کے احکام کو پورا کرتے رہیں، ورنہ آپ دیکھیے لوگوں کے پاس سب کچھ ہوگا، کھیت کھلیان بھی ہوں گے، پراپرٹی بھی ہوگی، تعلیم بھی ہوگی، بڑی بڑی ڈگریاں ہوں گی، بڑے بڑے عہدے ہوں گے، لوگ بڑی بات مانتے ہوں گے ان کی، شہر میں ان کی بات کو کاٹنے والا موجود نہیں ہوگا، جس کو کہہ دیں وہ ان کی بات کو رد نہیں کر سکتا، لوگ ان سے حکام کے سلسلے میں سفارشیں کرائیں گے، سب کچھ ہوگا یعنی جو ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی زندگی ناکام ہو کر رہ جائے گی۔ سب کچھ ہے پھر ناکام کیوں ہوئی؟ کہ سب کچھ تو ہے مگر کامیابی کا جو اصل معیار ہے، جس کو اصل میں کامیابی کہا جا سکتا ہے، اس کامیابی کے نہ اصولوں سے واقف ہے اور نہ اس کامیابی کا جس کا قبضہ ہے اس کامیابی پر، نہ اس رب کو منانے کی طرف کوئی توجہ ہے۔ نتیجہ یہ ہے سب کچھ ہے مگر کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھیے بہت سارے لوگ گدھوں کی طرح سے کماتے ہیں۔ کیسے کماتے ہیں؟ میں نے وہی جملہ کہا ہے جو آپ نے سنا ہے، بہت سارے لوگ گدھوں کی طرح سے کماتے ہیں۔ ان کو دیکھ کر نہیں لگتا کہ یہ انسان بھی ہو سکتے ہیں، بالکل ایسے لگتا ہے یہ گدھے ہیں، بالکل گدھوں کی طرح سے کما رہے ہیں، لیکن سکون ان کے دائیں بائیں کو بھی نہیں بھٹکتا۔ سکون کس چیز کو کہتے ہیں ان کو دور تک بھی پتہ نہیں کہ سکون کون سی چڑیا کا نام ہے۔ صبح کو فجر کی نماز ہوگی، دکان کھولنے کی فکر، اور رات کو دیر رات تک دکان کھلی رہے گی، نہ سکون کے ساتھ بچوں کو دیکھ سکتے ہیں، نہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا سکتے ہیں۔ جن کے لیے یوں کہتے ہیں کہ جی ہم تو انہی کے لیے تو کما رہے ہیں، جن کے لیے کما رہے ہیں بس ان کے لیے کمائی کا اپنے آپ کو ذریعہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم ان کی صرف کما کر دینے کے ذمہ دار ہیں، علاوہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، علاوہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہماری اصل ذمہ داری ان کو صرف کما کر دینا ہے، ان کی تربیت کرنا نہیں ہے، ان کی تربیت بلکہ صحیح پوچھو کما کر کھلانا ہماری پہلی ذمہ داری نہیں ہے۔ بچوں کو دیکھو سنو، بچوں کو کما کر کھلانا یہ پہلی ذمہ داری نہیں ہے، پہلی ذمہ داری نہیں ہے۔ پہلی ذمہ داری ہے اپنی اولاد کو دین سکھانا، پہلی ذمہ داری ہے اپنی اولاد کو دین سکھانا۔ اگر کما کر کھلانے کا طریقہ یہ اختیار کیا کہ نہ دن کو سکون ہے نہ رات کو چین، اور اولاد کے لیے بس کمانا کمانا کمانا، تو یہ اور تربیت وغیرہ کچھ نہیں ہو سکی، تو پھر تیار ہو جائیے، پھر تیار ہو جائیے۔ جب آپ کے بال سفید ہوں گے تو پھر اولاد آپ کو پریشان کرنا شروع کرے گی، اور جب آپ کے ہاتھ پیروں میں راشا آ جائے گا اور ہاتھ پیر جب کمزور ہونا شروع ہو جائیں گے تو پھر اولاد، چونکہ سبق تو آپ ہی سے سیکھا ہے، آپ نے جس طرح سے گدھے گھوڑے بن کر اولاد کی پرورش کی ہے، پھر وہ بھی گدھے گھوڑوں کی طرح سے اپنی اولاد کے پیچھے لگیں گے۔ ماں باپ تو ریٹائر ہو گئے، ماں باپ کی ضرورت جس طرح سے آپ کو نہیں تھی اسی طرح سے ان کو بھی نہیں ہوگی۔ آپ ضرورت مند ہوں گے کہ ہم اولاد کی ایک جھلک تو دیکھ لیں، شکل تو دیکھ لیں کیسا ہے، ایک ہفتے سے دیکھا ہی نہیں ہے، اور بیٹے کو اتنی فرصت نہیں ہوگی، بیٹے کو اتنی فرصت نہیں ہوگی۔ اگر تھوڑا بہت وقت مل رہا ہے تو بچوں میں گزار رہا ہے، ماں باپ کے لیے فرصت ہے ہی نہیں۔ اس لیے یاد رکھیے
یہ جو ہمارے دماغوں میں جو خمار گھس گیا ہے کہ ہم تو پیدا ہی